السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 29 سے شروع کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری، اس کے عظیم فوائد کا ذکر ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اس تقوی کے بڑے بڑے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق و باطل کی تمیز دے دیتا ہے، جس سے اس کو حق و باطل کی پہچان ہو، اس میں فرق محسوس ہو، اور اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اس کے غلطیاں، اس کی برائیاں جو ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اپنا فضل کرنے والا ہے استغفار کرنے والوں پر، جس کا بیان ہوا تھا۔ اس کے بعد وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جس میں بیان ہوا تھا مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، اور ان کے پارلیمنٹ دارالندوہ میں ان کا اکٹھا ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہنمائی کرنا کہ آپ سے کس طرح جان چھڑائی جائے، تو جس میں ان کے مختلف مشورے ہوئے۔ آخر میں ابو جہل کا جو مشورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کس طریقے سے قتل کیا جائے، نعوذ باللہ، تو قتل کرنے کی جو سازشیں اس کا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا اور سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، کہ ان کافروں کی چالیں، ان کی تدبیریں کس انداز سے دھری کی دھری رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلواروں کے اندر سے جو ہے بچا کے آپ کو نکال لیا، اور پھر مزید ان کافروں کی ہٹ درمی کا بیان کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، کہ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو بجائے ان پر ایمان لانے کے، بلکہ ٹھٹھے مذاق کے انداز سے کہتے کہ ہم نے سن لیا، یعنی جس طرح کے کہ جو جھٹلانے کا ایک بدترین انداز ہو سکتا ہو، اور بلکہ یہ کوئی آیتیں کوئی انوکھی عجیب نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی آیتیں ہم بھی لا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر ان کی قباحت کہ یہ تو صرف پہلے لوگوں کے کوئی قصے کہانیاں، ان کی حکایتیں، ان کے ناول ہیں۔ تو یہ ہر زمانے کے، ہر دور کے گمراہوں کا انداز رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سچی تعلیمات کو جھٹلانے کے لیے۔ اس کے بعد آگے کیا آتے رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ، وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہا انہوں نے، اللہم اے اللہ، إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ، کہ اگر یہ واقعی حق اور سچ ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس پھر ہم پر بارش کر آسمان سے پتھروں کی، امطر علینا بارش کر ہم پر، حجارۃ پتھروں سے، من السماء آسمان سے، اب اتنا بعذاب علیم، یا پھر ہم پر لا کوئی دردناک عذاب۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب کہ آپ ان کے درمیان ہو۔ وما كان اللہ معذبہم،
اور نہ ہی تھا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، کہ جب تک وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، وما لہم، اور کیا ہے انہیں، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، وما کانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے کوئی متولی نہیں ہے، اس کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، بیت اللہ کے متولی نہیں ہے مگر وہی جو متقی پرہیزگار ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، اور نہیں تھی ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس مگر الا مکاء، مکاء سیٹیاں بجانا، تصدیہ تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس پھر چکھو عذاب کو جو تم کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 32 سے 35 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو کہ جب قالوا کہا انہوں نے، اللہم اے اللہ، ان كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اگر یہ واقعی حق اور سچ ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر جو ہے آسمان سے پتھروں کی بارش کر۔ تو یہ کن کا کہنا تھا؟ یہ مکہ کے قریش کا، ان کا کہنا، اور اس کہنے کے حوالے سے کیا ان کا انداز تھا، انہوں نے یہ کیوں کہا تھا؟ کیا واقعی ان کی یہ دعا تھی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر، یا کہ یہ چیلنج کا انداز تھا کہ اگر واقعی یہ حق اور سچ ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ہم پر کوئی عذاب کیوں نازل نہیں ہوا، ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں آئی؟ یا کہ ان کا یہ کہنا جو ہے اپنی قوم کے بے وقوفوں کو، جاہلوں کو، ان کو اندھا بنانا اور ان کو دھوکہ میں ڈالنا تھا، یعنی ان کو یہ تاثر دینا کہ دیکھو اگر یہ دین حق اور سچ ہوتا تو ہم اس کو حاصل کرنے کی دعا کرتے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اتنا جھوٹا، اتنا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہوتا تو ہم پر پتھروں کی بارش ہو، تو جس سے سننے والوں کو یہ تصور ملے کہ واقعی یہ دین کتنا غلط ہے، کتنا جھوٹا ہے، کہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار اس کے متعلق دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، یعنی ان کا کہنے کا مقصد کہ بالکل باطل ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، کہ جس کو کسی قیمت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف طرح کے انداز ہیں اس دعا کے اندر جو انہوں نے جس بنیاد پر یہ دعا کی۔ اس میں چیلنج کا انداز بھی ہے کہ اگر یہ واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اسلام حق اور سچ ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کہ حق اور سچ نہیں ہے، یعنی یہ ان کا ایک انداز، یہ کہ ایک چیلنج کا انداز۔ اور اس چیز کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، کافروں کا عذاب کے بارے میں جلد بازی کرنا، عذاب کا مطالبہ کرنا، اس طرح کہ دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور یہ تم سے جلد بازی کرتے ہیں عذاب کے آنے کی، کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب جلدی آنا چاہیے۔ اللہ ماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک مقررہ وقت نہ لکھا ہوتا تو یقیناً ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اور سورۃ صاد میں ان کا کہنا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور کہا انہوں نے اے رب ہمارے لیے جلد کر دے ہمارے عذاب کا حصہ اپنے قیامت کے یا حساب کا دن آنے سے پہلے۔ اور اس طرح کی 10 وہ آیات جس میں کہ کافروں کی طرف سے اور مختلف قوموں کے، صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے نہیں بلکہ مختلف قوموں کے جو کافر تھے، نبیوں سے ان کا مطالبہ کرنا کہ جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتا ہو اس کو لا کے دکھا، وہ لاتے کیوں نہیں ہو، اس میں دیر کیا ہے، اور طرح طرح کی ان کی باتیں۔ تو جس میں مقصد کیا تھا؟ مقصد جو تھا اس سے عذاب کو لانے کا چیلنج کرنا۔ تو اس میں چیلنج کا انداز بھی ہے کہ وہ ایک چیلنج کے انداز سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ واقعی دین حق اور سچ ہے تو ہم پر پھر عذاب آنا چاہیے، اور عذاب کا نہ آنا ہم پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین سچا نہیں، جھوٹا ہے، اور ہم سچے ہیں۔ اس طرح تیسرا ان کا
جو توجیہ کی ہے اس آیت کی، ان کا واقعی ہی اس آیت کو یعنی کہ جو آیت بیان ہوا ہے واقعی یہ دعا ہے ان کی، واقعی ان کی دعا ہے کہ اے اللہ یہ اگر دین حق اور سچ ہے تیری طرف سے ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر، آسمان سے پتھروں کی بارش کر، ہم پر جو ہے دردناک عذاب بھیج۔ اور اگر یہ دعا ہے تو ان کی حماقت کی، ان کی بے وقوفی کی، ان کی جہالت کی دلیل ہے کہ بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اگر حق اور سچ ہے تو ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے، کہ جو حق کے بارے میں جو تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو اپنایا جائے، تو بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے اس حق کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق مانگتے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر حق اور سچ ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر۔ اور یہ ہے حقیقت میں اس طرح کے جاہلوں کا انداز کہ جب وہ مخالفت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور اس قدر شدت کی مخالفت اختیار کر لیتے ہیں تو آدمی عقل کا اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، تو اس وقت حق کو اپنانے کے بجائے اور حق کو اپنانے کی کوشش کرنے کے بجائے بلکہ اس کے برعکس جو ہے اپنے ہی نقصان، اپنی ہی بربادی کی بد دعائیں کا شروع کر دیتا ہے، جس طرح کہ ان کافروں کا حال ہے۔ اور اسی لیے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے واقعے کا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قوم سبا کے ایک آدمی سے انہوں نے کہا کہ تیری قوم کس قدر جاہل تھی کہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یعنی قوم سبا یمن کی جو قوم تھی، تو ان کے بادشاہ کون تھی؟ ملکہ ان کی بلقیس، جس کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں بھی اور تاریخ میں بھی۔ تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں قوم سبا کے اس آدمی کو کہ تمہاری قوم کتنی جاہل تھی کہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ تو اس یمنی نے، قوم سبا کے اس آدمی نے جواب دیا کہ میری قوم آپ کی قوم سے زیادہ جاہل نہ تھی، آپ کی قوم میری قوم سے بڑھ کر جاہل تھی، کہ جنہوں نے کیا کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر یہ دین حق اور سچ ہے اور تیری طرف سے ہے تو پھر کیا ہے، ہم پر پتھروں کی بارش کر یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ چاہے جائے کہ ہدایت مانگیں اور ہدایت کی دعا کرنے کے بجائے اپنے اوپر ہلاکت کی دعا کرتے ہیں، جو ان کی حماقت کی، بے وقوفی کی، جہالت کی دلیل ہے۔ اور یہ ہے ہر اس انسان کا حال کہ جو تعصب کی انتہا کو پہنچا ہو اور دشمنی اور مخالفت اور ضد کے آخری حدوں تک پہنچا ہو، اس وقت عقل کا اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ بجائے کہ حق کو طلب کرنے کے، حق کو سمجھنے کے، حق کی طرف جانے کے، بلکہ حق کے مقابلے میں اس انداز سے ڈر جاتا ہے کہ اس حق کے مقابلے میں ہی اپنی ہلاکت اور اپنی تباہی جو ہے سمجھتا ہے کہ اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کی خیر ہے۔ اور اس میں اگر کسی بات کا سبق ملتا ہے تو یہ ہے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے عقل سے کام لینے کی، اس طرح کے موقعوں پر دیکھنے کی، حقیقتوں کو جاننے کی، کہ تاکہ وہ حقیقت کو اپنا سکے اور اس طرح کے باطل سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو چنانچہ اس آیت میں ان کا یہ کہنا جو ہے اس میں کئی طرح کے انداز ہیں، چیلنج کا انداز بھی ہے اور دعا کا انداز بھی ہے، اور تیسرا ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ اپنی قوم کے جاہلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کو اندھا بنانے کا انداز بھی ہے، ان کو دھوکہ دینے کا انداز بھی ہے، کہ جب آدمی کسی کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ بات کس قدر غلط ہے تو کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میرے ساتھ ایسا ہو، میری تباہی ہو، تاکہ سننے والے کو اندازہ پتہ چلے کہ واقعی یہ کس قدر جھوٹی اور غلط بات ہے کہ آدمی، اتنا عقلمند آدمی اپنے اوپر ہلاکت کی جو ان کے دعا کر رہا ہے یا ہلاکت کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کا معنی کہ کس قدر بات غلط ہے۔ اور یہ بھی ایک انداز رہا ہے جاہلوں کا، ان گمراہوں کا، ان گمراہ کن لیڈروں کا ہر دور میں، کہ حق کو اپنانے کے بجائے حق کے مقابلے میں اس انداز سے ڈٹ جاتے کہ اپنے خود بھی اس کو نہ اپناتے اور اپنے جو پیروکار ہوتے ان کو بھی اندھا بنانے کے لیے جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے کہ جس سے ان کو احساس ہو، تصور ملے کہ واقعی یہ حق جو ہے حق نہیں بلکہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ خیر، تو یہ ان کا کہنا کہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے اور تیری طرف، اور ان کا کہنا اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ تعالیٰ کو اس کا نام سے پکارنا کس بات کی دلیل ہے
کہ مکہ کے یہ مشرک، یہ کافر جن کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ صرف اللہ کو جانتے تھے بلکہ اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ آج کے شرک پھیلانے والے، یہ گمراہ کن ملا جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ بتوں کے پجاری تھے، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم کے 10ویں آیتیں واضح دلیلیں ہیں کہ بتوں کے پجاری صرف بتوں کے پجاری نہیں تھے بلکہ ولیوں کے پجاری تھے، بزرگوں کے پجاری تھے، اور اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا جرم یہی تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے روایتیں آتی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ کان فیہم امانان، کہ مکہ کے مشرک و کافروں کے پاس دو وہ چیزیں تھیں جس سے ان کو امان حاصل تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ٹلا ہوا تھا ان سے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاستغفار۔ فرماتے ابن عباس کہ وہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، اور دوسرا ان کا استغفار کرنا، بخشش مانگنا تھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب کہ آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جگہوں پر، کہ جب تک اللہ کے نبی رسول قوم کے درمیان ہوتا ہے، قوم میں ہوتا ہے، اس وقت تک اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ نے جب کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا تھا تو پہلے اس کے نبی کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا جاتا، یا قوم خود اس کو نکال دیتی، یا تو قوم خود اس کو نبی کو نکال دیتی، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آتی کہ اپنی قوم کو نکلو اور اس کو چھوڑو تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم نے نکال دیا اس بستی میں جو مومنوں میں سے لوگ تھے، ان کو ہم نے نکال دیا۔ اور ایسے ہی ہر قوم کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا تھا تو اس قوم کے نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو اس قوم سے الگ کر لیا جاتا، وہاں سے نکال لیا جاتا، اس کے بعد جو ہے قوم کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جب تک نبی اور رسول کسی قوم کے درمیان موجود ہوتا اس وقت تک اللہ کا عذاب نہ آتا۔ جس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء ہی اپنی قوموں کے لیے باعث رحمت رہے ہیں۔ ہاں، اگرچہ قوم کے جاہل و مشرک و کافروں نے نبیوں ہی کو منحوس سمجھ لیا، انہی کو نحوست کا ذریعہ بنا لیا اپنی بے عقلی سے، اپنی جہالتوں سے، جبکہ حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے انبیاء ہر قوم کے لیے باعث رحمت رہے ہیں، اور کچھ رحمت نہ بھی ہو، اتنی رحمت کافی قوم کے لیے کہ جب تک وہ نبی موجود ہوتا اس وقت تک اللہ کا عذاب ان سے ٹلا رہتا، ان سے رکا رہتا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ کی سیرت میں بھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں اس وقت تک مکہ والے اپنی تمام دشمنیوں، عداوتوں، ہر طرح کی غلاظتوں، ہر طرح کے یعنی کہ اسلام دشمنی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، نہ ان کی قتل و غارت ہوتی ہے، نہ ان پر بھوک فاقے مسلط ہوتے ہیں، نہ اور ان کے اوپر طرح طرح کے جو عذاب بعد میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ہونے تک جو ہے ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہ آیا، اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف اذیتیں دینے میں کوئی کمی نہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ کلیہ کہ جب تک نبی امت کے اندر ہے، قوم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو ٹالے رکھتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب تک وہ استغفار بخشش کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا مشرکین مکہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ جو استغفار کرتے تھے، اگرچہ مشرک کافر بھی تھے لیکن پھر بھی ان کو اس استغفار کا فائدہ ہوتا تھا؟ ہاں، بعض علماء نے یہ بھی رائے دی ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ شرک کفر پر تھے لیکن اللہ سے چونکہ استغفار کرتے تھے، بخشش مانگتے تھے،
تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو روکے ہوئے تھا۔ اور ان کے بخشش مانگنے کا ذکر آتا ہے بعض روایتوں میں کہ غفرانک، اس طرح کے الفاظ کہتے اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کے شرک اور کفر کے باوجود ان کے استغفار کرنا، اس کا یہ فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے عذاب کو ٹالا ہوا تھا۔ اور بعض دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد بذات خود مشرکین مکہ نہیں ہے، بلکہ ان مشرکین مکہ کے درمیان ایسے مسلمانوں کا ہونا کہ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت کے بعد بھی مکہ میں کچھ ایسے مسلمان باقی رہتے ہیں کہ جنہوں نے یا تو اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، یا اسلام ظاہر کرنے کے باوجود وہ ہجرت انہوں نے نہ کی، مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، یا پھر وہ مکہ والوں کی قید میں تھے، ان کی قید میں جکڑے ہوئے تھے، جس طرح کہ مختلف مسلمان، یعنی کہ ان کے ذکر آتا ہے کہ مکہ والوں کی قید میں ہیں، مسلمان تھے لیکن مکہ والوں نے اپنی قید میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو یہ مختلف طرح کے مسلمان ہی تھے مکہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے تھے، تو جن کے توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقی مکہ والوں سے بھی، باقی مشرکوں سے بھی عذاب کو ٹالے ہوئے تھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ استغفار، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اس کے بڑے فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے اس کے رستے نکالتا ہے، اور اس کو وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا تصور بھی نہ ہو۔ اس لیے بذات خود استغفار جو ہے، اللہ سے بخشش مانگنا، بہت بڑا عمل ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ بندوں کے اوپر رحمتیں کرتا ہے، ان سے عذاب کو ٹالتا ہے۔ اور جس طرح بتایا ہے کہ استغفار کرنے والے، چونکہ ان کے مکہ میں ایسے مسلمان باقی تھے کہ جن کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹالے ہوئے تھا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں بیان کیا ہے۔ فرماتا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، فرمایا کہ اگر یہ کافر مومن الگ الگ ہو جاتے، یعنی مکہ میں کافر بھی تھے اور کفر ہی کا غلبہ تھا، اسلام یعنی کہ ہجرت سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے، لیکن ان کے درمیان کچھ مسلمان بھی تھے جس کے بارے میں ذکر کیا ہم نے، یا تو چھپے ہوئے مسلمان تھے، اپنے اسلام کو، ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، یا ایمان کا اظہار کرنے کے باوجود بھی ابھی تک وہ کفر کے ماحول میں رہنا گوارا کیا ہوا تھا انہوں نے، یا پھر مکہ والوں کی قید میں تھے مسلمان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ مسلمان ان کافروں سے الگ ہو جاتے، کافر الگ ہوتے، مسلمان الگ ہوتے، تو لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ان میں سے جو کفر کرنے والے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو دردناک عذاب دیتے۔ جس کا معنی کیا ہوا؟ اس آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان مسلمانوں کا مکہ والوں کے مشرکوں کے درمیان ہونا ان سے عذاب کو ٹالنے کا، روکنے کا ایک سبب رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا کہ ان کو عذاب دیتا جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں، یا تو بذات خود مشرکین ہی کا استغفار کرنا، اگر مشرکین کے استغفار کو سمجھا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یا پھر مکہ والوں کے درمیان ایسے مسلمانوں کا باقی رہنا کہ جو استغفار کرتے ہوں اور جن کے استغفار کی وجہ سے اللہ مکہ سے عذاب کو ٹالے ہوئے ہو۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو آگے چل کر ایمان لائیں گے اور استغفار کریں گے، آئندہ وقت میں مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مستقبل میں جو کام کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے ان کو کہا کہ یعنی کہ وہم مستغفرون، جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں، یعنی ان کا مستقبل میں استغفار کرنا ایمان لانے کے بعد۔ اور یہ بھی وہ حقیقت ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مکہ کے لوگ، بلکہ اکثر و بیشتر مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور سچے مومن بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اگرچہ آپ کفر پر ہیں اور اسلام کی دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اسلام لا کر قبول کر کے اس کے سپاہی بنیں گے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، فتح میں ہی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور رحمت میں داخل کرنے کا معنی اس کو اسلام کی، ایمان کی توفیق مل جائے اور ہدایت پر آ جائے۔
تو یہ مانے کہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دیتا جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور اس میں عموماً استغفار کی بخشش مانگنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فضیلت کس قدر اس کی فضیلت ہے کہ اگر کافر بھی استغفار کرتا ہے تو بعض علماء کی رائے کے مطابق اس سے ذکر کیا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، چیز ہے کہ اگر مسلمان استغفار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جب کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، یعنی بیت اللہ سے، وہاں پر لوگوں کو آنے کے عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں آنے کے لیے روکتے ہیں۔ اور یہ اشارہ ہے مکہ والوں کی دشمنیوں کا، ان کی ہٹ درمیوں کا، ان کے عناد اور تعصب کا، کہ جس بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا۔ اور خصوصاً جب آپ 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ آتے ہیں اور صرف عمرہ کے ارادے سے آتے ہیں اور مکہ والوں کو پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ ہم صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا کوئی قتل و قتال جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہردرمی اور ان کا اندھا تعصب کہ جس بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اللہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے کہ جب کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے کوئی سرپرست، اس کے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں، یعنی بیت اللہ کے مسجد حرام کے کوئی متولی نہیں ہے وہ۔ ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس کے اولیاء، نہیں ہے اس کے سرپرست اور نہیں ہے اس کے متولی مگر جو ہی لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کافر مشرک اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، پہلی آیت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہو، جب تک استغفار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، کہ جس میں بیان ہوا اس کے بعد کی حالت کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد حرام یا مکہ سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپ کا اور آپ کے صحابہ کا مکہ سے نکالا جانا بھی مسجد حرام سے روکنا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل جاتے ہیں، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ ایک امان ان کے پاس جو تھی وہ ختم ہو گئی، اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہونے کا امان جو تھا، اس کے آپ کی وجہ سے ان کے عذاب نہ آنا، اب وہ چیز ختم ہو گئی، اب وہ امان اٹھ گئی۔ اسی اپنے بات ماتے ہیں کہ ان میں دو امن کے دو چیزیں تھیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کا ان کے درمیان ہونا، اور دوسرا ان کے استغفار کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد باقی استغفار رہ گیا، لیکن استغفار بذات خود مشرکوں کا ہے یا مکہ میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کا استغفار ہے۔ جو زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے وہ ان مسلمانوں کا استغفار کرنا ہے کہ جو مکہ میں یا تو کافروں کی قید میں ہیں یا پھر وہ یعنی کہ مسلمان ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، اس طرح سے۔ تو میں کہ کیا وجہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اس کا مطلب کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے عذاب ان کے شروع ہوتے ہیں اور واقع شروع ہوتے ہیں۔ بدر کے مارکے میں ہی ان کے 70 جو ہے بڑے بڑے سردار کٹتے مرتے ہیں اور 70 گرفتار ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور بدترین شکست کا جو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا عذاب ہے بہت بڑا۔ اسی طرح وہ امن و امان کو جو ان کو حاصل تھا مکہ میں رہتے ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی وجہ سے، ان کے مسلمانوں سے دشمنی کرنے کی وجہ سے ان کا امن و امان جاتا رہا، اور ہر وقت ان کے لیے خطرات اور خدشات ان کے سر پہ منڈلانے لگے۔ تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اللہ کا عذاب جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بعد۔ تو یہ معنی وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی آپ کے داخلے پر بھی بندی لگا رکھی ہے مسلمانوں کے داخلے پر، بلکہ ان کو زبردستی مسجد حرام سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی وما كانوا اولیاء، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہ دے کہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ ہاں وما كانوا اولیاءہ، اس میں مزید ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ عربوں کو جو غلط فہمی تھی مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ یہ تو بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہستیاں ہیں، یہ تو بڑے مقدس لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کی سرپرستی کرنے والے اس کے متولی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو پورے عربوں کے اندر جو ہے ایک بڑی ان کا تقدس تھا، ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرتے فرمایا وما کانوا اولیاء، کہ بیت اللہ کے مسجد حرام کے متولی نہیں ہے، نہ ان کو متولی ہونے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ نہیں تھا مشرکوں کو حق اور نہ ہی مشرک ایسا کر سکتے تھے کہ وہ بیت اللہ کی مسجد حرام کی تعمیر کریں، اس کو آباد کریں، اپنے کفر کی گواہی دینے کے باوجود، کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے غلط فہمی تھی قریش کے حوالے سے، مشرکین مکہ کے حوالے سے، کہ ان کو جو ایک مذہبی روحانی ان کو پیشوائی حاصل تھی اور ان کا ایک مذہبی روحانی روب جو تھا پورے لوگوں پر بیٹھا ہوا، اس کا ازالہ کرتے فرمایا کہ مسجد حرام کے جن کو تم متولی سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ تو بڑے برگزیدہ ہستیاں ہیں جو مسجد حرام کے متولی ہیں، تو یہ گدیاں مل جانا وراثت میں اور کفر کے رستے اختیار کرنا، ہاں ایسا کرنے والے حقیقت میں بیت اللہ کے متولی ہونا، مسجد حرام کے متولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے کافروں ظالموں کو تو کسی عام مسجد کے متولی ہونے کا حق بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی روئے زمین پر کسی زمین کے چپے کے اوپر بھی، کسی بارش کے اوپر بھی قابض ہونے کا حق نہیں ہے ان کو، جب تک وہ مشرک ہیں، کفر پر ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ما کانوا اولیاء، یہ مسجد حرام کے کوئی متولی نہیں ہے، ان کے اس کی کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کہ مسجد حرام بیت اللہ جو کہ اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا ہے، اسی کو شرک سے بھرا ہوا، غلاظتوں سے اس کو لتھیڑا ہوا، تو کیسے اس کے متولی ہو سکتے ہیں، کیسے اس کے خیرگاہ ہو سکتے ہیں؟ اپنے شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، اور بیت اللہ کو کفر و شرک سے بھرنے کے ساتھ کیسے اس کے متولی ہو سکتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، کافروں کی، قریش کی کفر، ان کی زعامت کو ختم کر کے، ان کی نفی کر کے، جو بیت اللہ کے اصل متولی ہیں ان کا ذکر کیا، ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے بیت اللہ کے متولی مگر وہی جو متقی پرہیزگار ہیں، یعنی کہ جو ایمان پر ہے، توحید پر ہے، سنت پر ہے اور تقوی پرہیزگاری پر ہے، یہ ہے جو حقیقی معنوں بیت اللہ کے سرپرست ہے، اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے متولی ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں، یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے کا جن کو حق بھی ہے اور جو حقیقت میں کرتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے گھروں کا مقصد اللہ کے کلمہ کے سربلندی ہے۔ مسجدوں کا حق جو ہے وہ اللہ کی توحید کو وہاں پر بیان کیا جانا، اس کو بلند کیا جانا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی خود توحید پر نہیں، شرک پر ہے، وہ کیا اللہ کے گھر کو آباد کرے گا؟ کیا اس میں توحید پھیلائے گا؟ ہاں وہ پھیلائے گا تو شرک ہی پھیلائے گا۔ اس لیے اللہ کے گھروں کے متولی وہ ہیں، مسجد حرام کے متولی وہ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو جس میں بتایا تھا کہ مزید جو ہے، جو عربوں کے اوپر کافروں کے، مشرکین مکہ کے روحانی، ان کی روحانیت کی جو دھاک بیٹھی تھی، اس دھاک کو اٹھایا، ختم کیا، کہ جن کو تم بڑے برگزیدہ سمجھے بیٹھے ہو کہ بیت اللہ کے متولی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس کے متولی نہیں، اس کے خیر خواہ نہیں، بلکہ اس کے خیر خواہ متقی پرہیزگار ہیں۔ کیوں نہیں اس کے خیر خواہ؟ آگے اس کی وجہ بیان کی، مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں تھی ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس مگر مکاءً، سیٹیاں بجانا، تصدیہ، تالیاں بجانا، کہ ان کے بیت اللہ کے پاس جو نمازیں تھیں وہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا تھی۔ تو جس میں مزید واضح کیا کہ بیت اللہ کے متولی نہ ہونے کا اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے بیت اللہ کے سرپرست نہیں ہوتے، کہ ہوتے بیت اللہ کے خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ دیکھنے والوں دیکھتا تھا کہ کس قدر وہ بیت اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے، کھانے کھلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر میں کس قدر ان کی کوششیں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب تک ان کا حال یہ ہے، پہلی بات تو کفر و شرک ہے، اور دوسرا اس بیت اللہ کی اندر جو ان کی گستاخیوں کے انداز ہیں، بے ادبیوں کے انداز ہیں، ان کی بےہودگیاں ہیں طرح طرح کی، کہ ننگے ہو کر طواف کرنا، برہنہ ہو کر، بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھرا ہوا، اور مزید ان کی جو عبادتیں ہیں وہاں پر، وہ عبادتوں کے طور طریقے بھی کیا کس انداز سے غلط ہیں، کہ ان کی نمازیں کیا ہیں، ان کی نمازیں ہیں سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یعنی کھیل تماشے کرنا، یہ ان کی نماز ہے، کہ نہ کہ وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری سے، خشوع و خضوع سے اللہ کی توحید کی ذکر اذکار کرتے ہوئے پڑھی جائے، اس کی بجائے ان کی نمازیں ہیں کھیل کود کرنا، ناچ گانے کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یعنی بدماشوں کے، اوباشوں کے کام کر کے بیت اللہ کے اندر یہ کام کرنا، بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی مزید جو ہے بے حرمتی، اس کے ساتھ گستاخی، اور یہ انداز ان کا۔
یہ صرف ان کا نہیں بلکہ ہر زمانے کے ایسے شیطان پرست لوگوں کا یہی حال ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے دین کے نام سے، نیکی عبادت کے نام سے اس طرح کے کام کر رکھے ہیں، قوالیاں چلتی ہیں جہاں پر میوزک گانے ہوتے ہیں اور ڈھولوں کی تھاپ پر جو ہے وہاں پر ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، اور اپنے پیروں ملاؤں اور جو اپنے ان کے بڑے پروہت ہیں، ان کے بڑے جو پادری پنڈت ہیں، ان کے آس پاس ان کا گھومنا چکر لگانا، ان کو سجدے کرنا، یہ جو آج کے مشرکوں کی عبادتوں کے انداز ہیں، ان کا دین ہے۔ قوالیاں جس میں شرک اور شرک کے وہ غلاظتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو شاید کسی ہندو کو بھی کبھی معلوم نہ ہوئی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہر زمانے کے کافر و مشرکوں کی عبادتیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے دین پر چل رہے ہیں، لیکن وہ دین ضرور ہے لیکن اللہ کا دین نہیں، شیطان کا دین۔ تو اس وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ نہیں تھی ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس یعنی مسجد حرام میں مگر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ ان کا کام تھا، جس طرح کہ آج کے لوگ بھی اس طرح کے کام۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کی نمازیں، اور اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے سیٹیوں تالیوں کے بغیر اور اس طرح کے گانے میوزک کے بغیر اس کی نماز ہے بھی، تو وہ بھی ایسی نماز ہے کہ جو اسلام کی نماز نہیں ہے، اپنی خود ساختہ نمازیں ہیں۔ وہ نماز میں ٹکرے مارنے کے چکر، سنت کے خلاف نمازیں، کہ جب آپ سچ میں ایک آدمی کو دیکھا اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، یہ تم نے جو کچھ کیا نماز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نماز پڑھتے بھی ہیں ان مشرکوں میں سے، ان لوگوں میں سے، تو ان کی نمازوں کا بھی یہ حال ہے کہ جو صرف اور صرف جو ہے نماز کے ساتھ ایک ٹھٹھا مذاق ہے، نماز کا مذاق اڑانے کا انداز ہے، نہ کہ واقعی اللہ کے سامنے کوئی عاجزی انکساری، کوئی عبادت کا انداز۔ تو یہ ہے ان مشرکوں کا ہر دور کا ان کا انداز، اپنی عبادات کو جو اپنا رکھے ہیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان پر عذاب کیوں نہ آئے؟ ایک تو مسجد حرام کے دشمن ہیں، وہاں پر شرک و کفر کر کے، اور پھر جو ان کی عبادتوں کے طور طریقے بھی ہیں وہ بھی دین کا ٹھٹھا مذاق اڑانا ہے، تو پھر ان پر عذاب کیوں نہ آئے؟ وما کان صلاتهم عند البیت، اور نہیں ہیں ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں الا مکاء وتصدیہ، مگر سیٹیاں تالیاں بجانے سے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس پھر چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے، اپنے کفر کی پاداش میں، اپنے کفر کے بنیاد پر جو تم کفر کرتے تھے اس کا عذاب چکھو۔ وہ عذاب کب چکھو؟ بدر کی جنگ میں ان کے جو 70 جو ہے وہ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جو ان کے اوپر عذاب مسلط کیے، بدامنی کا عذاب، امن و امان کے برخلاف، اور 10 سالیوں کے عذاب جو ان کے اوپر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر جانے کے بعد جو ہے مکہ والوں کے اوپر 10 سالیاں پڑتی ہیں، حتیٰ کہ بھوکوں مرنا شروع ہوتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آتے ہیں آپ سے دعائیں کروانے کے لیے کہ آپ کی قوم، آپ کے لوگ، آپ کے یعنی کہ لوگ جو ہیں کس انداز سے بھوکوں سے مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے پھر چکھو عذاب کو جو تم کفر کرتے تھے، جس بما کنتم تکفرون کا یہ لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت ایسے ہی بلا وجہ نہیں آ جاتی، اس کی آنے کی وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح کہ ان لوگوں پر اللہ کے عذاب کیوں آئے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، لیکن بندے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی حدوں کو توڑ کر جو ہے اپنے اوپر عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا تھے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب کہا انہوں نے کہ اللہ اگر واقعی حق اور سچ ہے تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم پر بارش کر پتھروں سے، آسمان سے پتھروں کی، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا پھر ہم میں دردناک عذاب ہم پر لا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ استغفار بخشش کر رہے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور اس کے متولی نہیں ہیں، اس کی کوئی خیر خواہ سرپرست نہیں ہے مسجد حرام کے، ان اولیاءه الا المتقون، نہیں ہے اس کے متولی مسجد حرام کے نہیں ہے خیر خواہ، الا المتقون، مگر وہی جو متقی پرہیزگار ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، اور نہیں تھی ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں مگر سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے سے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس پھر چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔